اب مرزا جلمی کی دوغلا پالیسی یہ ہے کہ جب ولادت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس قریب ترین جو حوالہ ہے وہ دلائل النبوہ امام بہقی کا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں امام بہقی نے یہ جو حوالہ ذکر کیا ہے یہ کس کا بیان کیا ہے؟ یہ امام محمد بن اسحاق جو کہ تاریخ کے سیرت کے امام ہیں، امام المغازی ہیں، ان کا قول ذکر کیا ہے۔ اس کتاب دلائل النبوہ میں صفحہ نمبر پہلی جلد کے 77 پہ روایت نمبر 4 ہے، بالکل اس کی سند دیکھ لیں، اور یہ دلائل النبوہ کی جلد نمبر 7 ہے اور اس میں روایت نمبر 3247 ہے، صفحہ 179 پہ بالکل وہی سند ہے، دونوں اقوال کی ایک سند، اور بیان کرنے والا ایک راوی ہے محمد بن اسحاق المتوفی 151 ہجری۔ اب ایک قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی، اور انہی امام سے دوسرا جو وصال شریف کا قول ہے وہ کہتے ہیں وصال شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہوا۔ مرزا جلمی کی دوغلا پالیسی دیکھ لیں کہ ایک قول کو قبول کر رہے ہیں اور دوسرے کو کہتا ہے یہ کس بابے نے لکھا ہے، تمہارے کس روحانی ابا جان نے لکھا ہے؟ مرزا جی جس تمہارے روحانی ابا جان نے یہ 12 ولادت کا قول لکھا ہے نا، اسی تمہارے روحانی ابا جان نے وصال شریف کا قول بھی 12 ربیع الاول لکھا ہے، اور جس سند کے ساتھ امام بہقی نے اس قول کو اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، اسی سند کے ساتھ سیم اسی سند کے ساتھ وصال شریف کی تاریخ جو 12 ربیع الاول ہے وہ قول امام محمد بن اسحاق کا جو ہے وہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کا مرزا جلمی جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے اور بعض کتاب کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تو یہودیوں والی روش ہے نا کہ ایک ہی امام کا قول جو ہے وہ بغیر تم دلیل کے آنکھیں بند کر کے قبول کر رہے ہو، اور اسی امام کا دوسرا قول جو ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ نہیں جناب یہ تم ہے، یہ کس بابے نے لکھا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ صرف کس بابے نے نہیں، جھوٹ کا قول اس نے کیا کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ اہل سیرت اور اہل تاریخ کا یہ قول بالکل واضح موجود ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کر دیا، وہ جو اشکال کا میں نے ذکر کیا ہے، کہتا ہے بخاری مسلم سے میں نے ثابت کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف 12 ربیع الاول کو بنتا ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے وہ 9 ذوالحجہ کو دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس پیر شریف کو ہوا۔ تو اب اس اعتبار سے جو درمیان میں 3 مہینے بنتے ہیں، تینوں مہینے 30 کے لگائیں، 29 کے لگائیں تینوں، یا ایک 29 کا 2 30 کے، 2 30 کے ایک 29 کا لگائیں، کسی صورت میں 12 ربیع الاول ہے وہ پیر کے دن نہیں بنتی۔ اور کہتا میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا، اور جب میں نے مرزا جلمی کو آئینہ دکھایا کہ تم نے ثابت نہیں کیا، یہ اشکال سب سے پہلے امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی المتوفی 581 ہجری اپنی کتاب الروض العنف جو کہ سیرت ابن ہشام کی شرح اس میں لکھ چکے ہیں، اور اس کا جواب حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 277 پہ، اور امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد 26 میں دے دیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے جواب بخاری مسلم سے دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جلمی کے پاس کوئی ضعیف سے ضعیف قول بھی ایسا موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف یکم ربیع الاول کو ہی ہے یا 2 ربیع الاول کو ہی ہے، یا کوئی تاریخ مرزا جلمی صحیح سند سے ثابت کر دے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ربیع الاول کے اس مہینے میں وفات شریف ہوئی ہے۔ مرزا کے پاس کوئی قول موجود نہیں ہے، رہ گئی ضرب تقسیم، اس کا میں جواب پیش کرتا ہوں، جبکہ ہمارے پاس اقوال موجود ہیں۔ میں نے الطبقات الکبریٰ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کا قول پیش کیا ہے کہ سیدہ عائشہ اور مولا علی دونوں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ اب یہاں اعتراض کرے گا جو مغازی کے امام ہیں محمد بن عمر الواقدی کے اوپر، تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ جو طبقات الکبریٰ کتاب ہے امام محمد بن سعد المتوفی 230 ہجری کی، یہ آدھی سے زیادہ کتاب جو ہے وہ امام محمد بن سعد نے روایات محمد بن عمر الواقدی سے لی ہیں، اور محمد بن عمر الواقدی کے اوپر محدثین کے اگرچہ سخت جروحات موجود ہیں، لیکن تاریخ کے باب میں ان کے اقوال اور سیرت کے باب میں ان کے اقوال جو ہے وہ حجت ہیں، دلیل ہیں، اور دین کے اماموں نے اور ائمہ دین نے تاریخ کے باب میں ان کے اقوال کو حجت تسلیم کیا ہے۔ اگر مرزا جلمی کہے کہ یہ ضعیف قول ہے سیدہ عائشہ والا اور مولا علی والا، تو تم صحیح پیش کر دو، تم کوئی تاریخ ربیع الاول کی پیش کرو نا کہ یہ تاریخ صحیح سند سے ثابت ہے، اس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کی تاریخ ثابت ہے، جبکہ مرزا کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت موجود نہیں۔